انسان کی جتنی لطیف احساسات ہیں یہی انسانیت کا اصل حسن ہے۔ یعنی میں جب کلام کو موزوں کر دیتا ہوں، بولتا تو ہوں، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن کلام کو موزوں کر دیتا ہوں تو یہ میرے نفس میں ایک خاص طرح کا اعتزاز پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر بڑا حسن ہے۔ وہی چیز جو ہو سکتا ہے کہ میرے لیے گراں باری خاطر کا باعث بن رہی ہو، اس پر میں وجد میں آ جاؤں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک موزوں کلام میں جب ایک بات ڈھل جائے تو وہ بالکل دل میں جا کے ترازو ہو جائے۔ وہ جس کو ایک فارسی کے شاعر نے کہا نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، یعنی یہ دل سے اٹھی ہے اور اس کی تراوش بھی دلی پر ہوگی۔ تو آواز یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ آپ جب اپنے اندر کے تخلیقی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں اور آپ کا خیال ایک اچھے شعر میں ڈھل جاتا ہے، اپنی تخلیقی فعالیت کو آواز دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا منہ قلم ایک تصویر کھینچ دیتا ہے۔ آپ اپنی تخلیقی فعالیت کو آواز دیتے ہیں تو آپ کی آواز کے اندر ایک خاص طرح کی موسیقیت نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ موسیقی ایک فن کے طور پر تو خیر الگ چیز ہے، لیکن شاعری کو آپ لے لیں، مصوری کو آپ لے لیں، بچہ بھی چند لکیریں کھینچ کر اپنی اس تخلیقی فعالیت کا اظہار کرتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی جس بیچارے کو نہیں پتہ ہوتا کہ سارا گاما پا کیا چیز ہے اور یہ سر کیا ہوتے ہیں اور تال کیا ہے اور آواز کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں سے یہ مختلف سروں میں بدلتی ہے، نہیں جانتا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی اگر کہیں اور نہیں تو اپنے غسل خانے میں کھڑا ہوا کچھ نہ کچھ آوازوں کے ترنم سے اپنے لیے احتزاز کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ حسن جگہ جگہ بکھیرا ہوا ہے۔ یعنی آپ پوری کائنات کو دیکھیں، اس کے اندر نہ تصویر کشی میں خالق نے کوئی کمی کی ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، کسی پہلو سے آپ جائزہ لے لیں، نہ سامان میں تنوع پیدا کرنے میں کوئی کمی کی ہے۔ اچھا میں تو کہتا ہوں کہ حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں نا، سانپ ہیں، ذرا دیکھیے ان کو، یعنی ایک موذی جانور ہے لیکن قدرت نے اپنی صنائی اور کاریگری کا کیسا بے مثال نمونہ اس کی کھال پر نقش کر دیا ہوتا ہے۔ آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے سب کچھ کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس نے اپنے گرد و پیش میں بکھیر دیا ہے، یہ سب کچھ جو اس کی ذات سے وجود پذیر ہوا ہے، اس میں آواز کا حسن ہے، اس میں کلام کی موزونیت ہے، اس میں منہ قلم کے شاہکار ہیں، یہ جب ایک باشعور ہستی، انسان ایک باشعور ہستی ہے نا، اس کے اندر اتریں اور وہ اپنی ذات میں محاکات کرتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس چیز میں اپنی بھی تخلیقی فعالیت شامل کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ظہور نہ ہو؟ یعنی یہ خلاف فطرت بات ہے۔ جیسے ہی انسان کے اندر ان چیزوں کا شعور بیدار ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا، جتنی اس کی حس لطیف ہوگی، جتنا زیادہ وہ ان چیزوں سے اپنے اندر ایک خاص طرح کا اضطراب محسوس کرے گا، اتنی ہی زیادہ اس کی تخلیقی فعالیت جو ہے ان چیزوں میں ظہور پذیر ہوگی۔ تو اس وجہ سے پہلے تو اصولی بات یہ جان لینی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اصلاً کوئی برائی ہے۔ خود پروردگار نے جب اپنا کلام نازل کیا ہے تو آپ قرآن مجید کو دیکھیے نا، یعنی اس کو پڑھیے قرآن مجید کو۔ سوال یہ ہے کہ ایک سادہ نثر میں بھی تو ایک کتاب نازل ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا پیغام پہنچانا تھا۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کو آج بھی جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں بڑی موسیقیت ہے، بڑا نظم ہے، کلام میں بڑی موزونیت ہے، قوافی ہیں، ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں شاعری میں ہوتے ہیں۔ الفاظ کا ایک عجیب و غریب تناسب ہے۔ ایک ہی جملہ ہے جس جملے کو اس طریقے سے رکھا گیا کہ اس کی مختلف کلازز ایک خاص طرح کا ترنم پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ سارا اہتمام کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اس فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ انہوں نے بنایا اسے، بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ کوئی چیز جب مؤثر ہوتی ہے اس کے ہاں جا کے تو وہ آواز ہوگی تو حسن صوت کے ساتھ جا کر مؤثر ہوگی، وہ نقش ہوگا تو منہ قلم اس کے اندر اپنی تخلیقی فعالیت شامل کرے گا تو جا کر مؤثر ہوگا، اور بالکل اسی طریقے سے اگر وہ کلام ہوگا تو اس کے اندر موزونیت ہوگی تو وہ جا کر مؤثر ہوگا۔ اس وجہ سے یہ بات کہ یہ کوئی حرام چیز ہے، یہ کوئی ممنوع چیز ہے، یہ تو کسی طرح قبول کیا ہی نہیں جا سکتا۔